بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ورلڈ نیوز کے ساتھ میں ہوں علی اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا یوٹیوب چینل۔ سعودی عرب کے جنوب مغربی شہر ابا کے بین الاقوامی ہوائی اڈے پر ایران کے حمایت یافتہ یمنی حوثیوں کے حملے سے ایک طیارے میں آگ لگ گئی ہے۔ عرب اتحاد نے بدھ کو حوثیوں کے دہشت گردی کے اس حملے کی تصدیق کی ہے اور کہا ہے کہ سویلین طیارے کو آگ لگنے پر قابو پا لیا گیا ہے۔ عرب اتحاد نے ایک بیان میں کہا کہ ابا بین الاقوامی ہوائی اڈے کو نشانہ بنانے کی کوشش اور شہری مسافروں کی جان و مال کو خطرے میں ڈالنا ایک جنگی جرائم ہے۔ اس نے مزید کہا کہ ہم شہریوں کو تحفظ دینے کے لیے تمام ضروری اقدامات کر رہے ہیں۔ عرب اتحاد نے ایک اور بیان میں بتایا کہ اس نے یمن سے سعودی عرب کی جانب چھوڑے گئے حوثیوں کے 2 مسلح ڈرون کو تباہ کر دیا۔ اتحاد نے کہا کہ حوثیوں نے بین الاقوامی انسانی قانون کی خلاف ورزیاں جاری رکھی ہوئی ہے اور وہ سعودی عرب کے شہری اہداف کو جان بوجھ کر نشانہ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ایران کے حمایت یافتہ حوثیوں نے اس ہفتے میں سعودی عرب کی جانب سے ایک مرتبہ پھر ڈرون اور بیلسٹک میزائلوں سے حملے تیز کر دیے ہیں۔ سعودی عرب کے وزیر خارجہ شہزادہ بن فرحان نے گزشتہ سوموار کو قاہرہ میں عرب لیگ کی ہنگامی اجلاس میں اس جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا تھا کہ ایران کی حمایت یافتہ ملیشیائیں عرب ممالک کی سلامتی و استحکام کے لیے خطرہ بنی ہوئی ہے، تو اس میں اب نئی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے۔ یہ حملہ اس وقت ہوا جب جو بائیڈن نے حوثیوں کو دہشت گرد لسٹ سے نکال دیا۔ یہ جس ڈرون سے حملہ کیا گیا تھا تو انویسٹیگیشن کے بعد پتہ چلا کہ یہ ایران کے بنے ہوئے ڈرون ہے اور یہ ایرانی ڈرون تھے، اور آپ لوگ جانتے ہیں کہ حوثیوں کو ایران کتنی سپورٹ کرتا ہے، اور ایران حوثیوں کو سپورٹ اس لیے کر رہا ہے کہ یمن میں سعودی عرب، اسرائیل اور امریکہ کے آرمی کو ہرا سکے۔ اور یہ حملے جو تھے بہت خطرناک تھے، لیکن اس میں جانی کوئی نقصان نہیں ہوا، لیکن سعودی عرب کو مالی نقصان ہوا ہے۔ جہاز میں آگ بھی لگ گئی تھی اور کافی نقصان بھی ہوا تھا۔ سعودی عرب نے اپنے نقصان کی چھپانے کی بہت کوشش کی، لیکن انٹرنیشنل میڈیا نے اس کو کور کیا ہے۔ رپورٹ کے مطابق حوثیوں نے ڈرون سے 4 حملے کیے تھے۔ سعودی عرب کا دعویٰ ہے کہ ہم نے 2 ڈرون کو ہوا میں ہی ناکارہ کر دیے تھے اور 2 صحیح نشانے پہ لگ گئے۔ تو یہ حملے سعودی عرب پہ ایک سوالیہ نشان ہے، کیونکہ وہ پہلے سے اتنے الرٹ ہے، اور دوسری طرف سے اس نے فوجی اتحاد اور اس نے دوسرے ملکوں کا فوج بھی اپنے ملک میں تعینات کیا ہے، اور اس بیچ میں سعودی عرب کا ایئر ڈیفنس جو ہے وہ کتنا فیل اور ناکارہ ہو جاتا ہے، اور بڑے آرام سے حوثی دہشت گردوں کے جو ڈرون ہیں وہ گھستے ہیں اور حملے کر کے نکل جاتے ہیں انٹرنیشنل ایئرپورٹ پہ، اور حساس مقامات پر جا کر حملے کر کے آ جاتے ہیں۔ سعودی عرب کے انٹرنیشنل ایئرپورٹ ابا ایئرپورٹ پہ یہ حملہ چھوٹا نہیں مانا جائے گا، کیونکہ یہ پورے سیکورٹی سے لیس اور پوری طرح ٹائٹ سیکورٹی میں رہنے والا یہ ایئرپورٹ سعودی عرب کا کافی بڑا ایئرپورٹ ہے۔ اور حوثیوں کے جو کمانڈر ہے یحییٰ سرائے نے اس نے دعویٰ کیا ہے کہ یہ حملہ جو ہم نے سعودی عرب پر کیا ہے یہ جوابی کارروائی کی ہے۔ تو ناظرین، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ حوثی زبردستی یہ حملے کروا رہے ہیں تو یہ بالکل بھی غلط ہے۔ آپ لوگوں کو ناظرین پتہ ہونا چاہیے کہ سعودی عرب، UAE اور اسرائیل نے مل کر یمن، سیریا اور غزہ میں لگاتار حملے کر رہے ہیں۔ دوستو، یہ پہلی بار اٹیک نہیں ہوا ہے۔ سعودی عرب کی اس وقت نیند حرام ہو چکی ہے، اور اس پر امریکہ کی طرف سے، پینٹاگون کی طرف سے ایک بیان بھی آیا ہے۔ امریکی محکمہ دفاع کے ایک حالیہ رپورٹ میں واضح کیا گیا ہے کہ عرب خطے میں خصوصاً عراق اور شام میں موجود ایران کی حمایت یافتہ ملیشیاں خطے کے امن کے لیے سب سے بڑا خطرہ ہے۔ پینٹاگون میں انسپکٹر جنرل کے ذریعے جاری کردہ 24ویں رپورٹ میں گزشتہ سال اکتوبر اور دسمبر کے درمیان امریکی کانگریس کو پیش کی گئی تھی، اور اس رپورٹ میں انکشاف کیا ہے کہ عراق اور شام میں اکثر ایران اور علاقے حمایت یافتہ مسلح ملیشیاؤں
کی وجہ سے خطرات لاحق ہیں۔ رپورٹ میں کہا گیا تھا کہ ان ملیشیاؤں کی وجہ سے خطے میں بین الاقوامی اتحادی فوج کے لیے خطرے میں اضافہ ہوا ہے اور ان ملیشیاؤں نے عراق اور شمال مشرقی شام میں بھی امریکی مفادات کو نشانہ بنانے میں اضافہ ہوا ہے۔ انہوں نے امریکی حمایت یافتہ شامی ڈیموکریٹک فورسز پر بھی حملے کیے۔ مزید اس رپورٹ میں داعش کے خطرے اور اس کے حملوں میں دوبارہ واپسی کے خطرے پر بھی انتباہ کیا گیا۔ رپورٹ میں کہا گیا کہ شام اور عراق میں موجود چھوٹے چھوٹے سیلز میں داعش کے 8 سے 16 ہزار جنگجو موجود ہیں۔ یمن کی آئینی حکومت کی رد بحالی کی تعاون فراہم کرنے والی عرب اتحادی فوج کے ترجمان بریگیڈیئر ترکی المالکی نے کہا ہے کہ سعودی عرب افواج نے حوثی ملیشیا کے 2 ڈرون مارے گئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ بدھ کو حوثی ملیشیا نے سعودی عرب کے جنوبی علاقے شہری آبادی کو 2 ڈرون سے نشانہ بنانے کی کوشش کی۔ ان کا مزید کہنا ہے کہ ریڈار پر اطلاع ملتے ہی سعودیہ فضائیہ نے جوابی کارروائی کرتے ہوئے ڈرون کو فضا میں ناکارہ بنا دیا ہے۔